الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. احبابی گرامی، آپ کے سامنے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا استیعاب کرنا اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہے، لیکن ایک بات تو سمجھنا ضروری ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا اور سمجھنا، بلکہ ہر وقت اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا ہم سب پر لازم ہے۔ احبابی گرامی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور وہ پہلو جو ہمارے زندگی کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، غمی خوشی کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انہی پہلو میں سے آج ہم ایک ایسے پہلو کی طرف انشاءاللہ ایک ایسے پہلو کو ذکر کریں گے جس میں سے آج کم لوگ ہی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عموماً آج ہم میں غم، غصہ، جلد بازی، ناراضگی، ایک دوسرے کے ساتھ ناچاکی، یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ مسکرانا بھی آج لوگوں کے لیے مشکل بات بن گئی ہے۔ کسی کے سامنے ہنس کر بات کرنا بھی لوگوں کے لیے بات مناسب نہیں رہی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ احبابی گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ بڑی ہی پرکش، دلکش اور دلوں کو موہ لینے والی، دلوں میں سکون پیدا کرنے والی تھی۔ کیا ہی کہنے ان صحابہ کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر یہ مسکراہٹیں دیکھی۔ کیا ہی نصیب والے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ انور دیکھا جس پہ مسکراہٹیں بکھر رہی ہیں۔ یہ بھی ان کے نصیب میں تھا، وہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے لوگوں کو کہ لوگوں کے سامنے مسکرائیں، مسکراہٹیں پیدا کریں، چہرے پر غمی یا ناراضگی یا غصہ لے کر مت گھوما کریں۔ ایک دوسرے سے ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، کھلے چہرے کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ ملیں۔ ایک دوسرے سے ملیں تو مسکرا کر ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی اور حقیر مت سمجھنا، حتیٰ کہ اس بات کو بھی معمولی مت سمجھنا کہ اپنے بھائی سے ملو تو فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ ملو، فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تبسم فی وجہ اخیک صدقہ، فرمایا آپ کا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کے ملنا، مسکرا کے بات کرنا، کسی بھائی کے سامنے صرف مسکرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں دیکھیں، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سفید اولوں کی طرح چمکتے نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کہ لوٹ پوٹ ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑتے، ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ اتنی آوازیں آنے لگیں، ہنسے کہ کہے کی آوازیں آئیں، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکرانے میں مسکراتے اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی نظر آتی، لیکن کبھی بھی اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہنستے، کہا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہنستے تھے، بلکہ یہاں تک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچی آواز سے نہیں ہنستے، نہ ہی اتنا منہ کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تالو نظر آتا، ایسا نہیں۔ آپ ہنستے، آپ مسکراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھیں بھی نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پہلوؤں پر اور مختلف معاملات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقام پر اور مختلف مراحل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مختلف پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسکراہٹیں لوگوں کے سامنے بکھیرتے۔ آئیے چند ان پہلوؤں کو ذکر کرتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ دن بڑا ہی ہمیشہ یاد رہتا ہے، جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے تو میرے دل میں بہار پیدا ہوتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر مجھ سے ملتے۔ اور یہ بات اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ کو دیکھتا تو اس بات کا اعتراف کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسکراہٹ جھوٹی نہیں تھی، دکھلاوے والی نہیں تھی، کیونکہ مسکرانا انبیاء کی سنت ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا باطن پاکیزہ ہے، دل صاف ستھرا ہے، عقیدہ سچا ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو ان کی جھوٹی مسکراہٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی مسکراہٹ جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے ہم چند پہلو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کچھ معاملات ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذرائے مزاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں سفر پہ جانا ہے، مجھے کوئی سواری دیں جس پہ میں سوار ہو کر جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہم آپ کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دیں گے جس پہ آپ سواری کر کے جائیے گا۔ تو وہ آدمی بڑا متحیر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا، اس پہ میں کیسے سواری کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ ہر اونٹ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو اور یہ بھی مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا عذرائے مزاح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹی بات، کوئی غلط بات، کوئی خلاف حقیقت بات نہیں کرتے، حق پر، صداقت پر، سچائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبنی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار انسان کی عذرا ہے کسی ایسے معاملات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر، ایک آدمی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، رمضان کے مہینے میں روزے کے اندر میں نے اپنے بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لی ہے، اپنے بیوی سے مل چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو آپ کو ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں غریب آدمی گردن کہاں سے آزاد کروں گا؟ تو فرمایا پھر ایسا کرو کہ آپ 2 مہینے مسلسل لگاتار روزے رکھو۔ کہا کہ رکھو۔ تو صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول 1 مہینہ بڑی مشکل سے رکھ پائے تو 2 مہینہ کہاں سے رکھ پاؤں گا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تیسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں غریب آدمی کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں ایک کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ وہ آدمی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ اور جا کے لوگوں میں تقسیم کر دو اور تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس بندے نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اس مدینہ کے 2 پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی غریب ہے کیا جس پر میں خرچ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تم جا کے کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اگلے کی بات جو اس کی صدا یعنی جس کی تصدیق پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ ایک مرتبہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی کی طرح کر دے گا اور اہل جنت کے لیے ضیافت کا بندوبست کرے گا، اور اس روٹی کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کر دے گا، روٹی کر دے گا اس کو، اور یہ اہل جنت کی ضیافت ہوگی۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم ہوئی تو ایک یہودی آیا اور آ کے بیٹھا مجلس کے اندر اور یہ کہنے لگا، اے ابو القاسم رحمان آپ پر رحمت نازل کرے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اہل جنت کی ضیافت کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ اہل جنت کی ضیافت اللہ تعالیٰ اس روٹی سے کرے گا، یہ دنیا زمین پوری گول روٹی کی مانند ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو اتھلائے پتھلائے الٹ پلٹ کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر چکے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے، فرمایا دیکھا یہی بات میں نے بھی کہی اور ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، حتیٰ کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے یا ذا الاذنین، او 2 کانوں والے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عذرائے مزاح بھی کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس کے
چھوٹے بھائی ان کے ساتھ بھی ہزار مزاح کرتے اور ہنستے اور مسکراتے۔ آپ فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا چھوٹا سا وہ پرندہ جو آپ کے پاس تھا وہ اڑ گیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی ہنستے مسکراتے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے، سیدنا ابوبکر بھی ساتھ میں ہے، دیکھا کہ سیدنا حسن اور حسین میں سے کوئی ایک کھیل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھاگنے کی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہیں، بڑوں کے لیے رسول اللہ کی مسکراہٹیں ہیں، چھوٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا بھی تذکرہ فرمایا، سبحان اللہ، اور مسکرا فرمایا امور آخرت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا آخر میں سب سے جو جہنم کے آگ سے باہر نکلے گا، اپنے ہاتھ اور پیٹ کے بل پہ گھسکتا وہ باہر نکلے گا، اور وہ جب جنت کی طرف جائے گا اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ جنت کے دروازے سے پھر واپس آ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ جنت تو بھر گئی ہوگی، میں کہاں جاؤں گا؟ جنتی تو جنت میں چلے گئے، سب نے اپنی جگہ لے لی۔ وہ پھر آ جائے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، پھر آ جائے گا، اس کے خیال میں کہ جنت تو فل ہو گئی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ جاؤ جنت کے اندر تجھے اس دنیا کے برابر جگہ دے دوں، اس دنیا کے برابر جگہ دے دوں، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو رب العالمین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرا پڑے کہ اللہ اس بندے کی اس بات پر مسکرا پڑے کہ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ فرماتے جا دنیا کیا 10 دنیا کے برابر تجھے جنت میں جگہ دے دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مسکرائے اس بات پر۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب اور غریب امور پر بھی مسکراتے تھے اور ہنس پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی، میرا سر کٹ گیا اور وہ آگے گر گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے دوڑتا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا فرمایا چھوڑ دے اس بات کو، فرمایا کہ شیطان کو مہلت نہ دو کہ وہ آپ کے ساتھ مذاق کرے، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی خواب کے اندر کوئی چیز دیکھے جس میں شیطان اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہے، تو فرمایا یہ بات لوگوں کو آ کے نہ بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات پر مسکرا پڑے جو اس نے اپنے خواب کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دیہاتی لوگوں کے کئی باتوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور اہل جنت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازے گا، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں جنت میں رکھی ہیں، اور وہ نعمتیں رکھی ہیں جو انسان کے سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو فرمایا کہ جب ساری نعمتیں اس کو ملی ہوں گی، وہ کہے گا کہ اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کاشتکاری کروں، کھیتی باڑی کروں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تیرے لیے کافی نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ، یہ سب میرے لیے کافی ہے، بس مجھے کھیتی باڑی سے محبت ہے، میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہا جائے گا یہ لو، وہ بیج بوئے گا، اسی ٹائم، اسی وقت، اسی لمحے وہ اگائے گا، ایک تنا ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انبار لگ جائیں گے غلے کے، اور کہا جائے گا لے لو۔ پھر فرمایا کہ آدم کی اولاد کو کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی۔ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ذکر کی تو ایک دیہاتی آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی یہ لگتا ہے جنت میں جس نے کاشتکاری کی بات کی تھی، لگتا ہے کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، کیونکہ کھیتی باڑی تو یہ کرتے، ہم تو کام یہ کرتے نہیں، لہٰذا یہی لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جلد بازی کو دیکھ کر بھی کبھی کبھار مسکرا پڑتے۔ حدیث کے الفاظ ہے صحیح بخاری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے کہ پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، زمین سے پانی نہیں، آسمان سے پانی نہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک چھوٹی سی بدلی بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اچانک سے ایک بدلی ظاہر ہو گئی اور وہ پھیلتی گئی، ابھی مسجد سے باہر ہی نہیں نکلے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی، اور مسلسل موسلادھار بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ پھر اگلا جمعہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ آدمی پھر داخل ہوگا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہر چیز ہلاک ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی، جانور مر گئے، راستے بند ہو گئے، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ بارش روک دے، باہر کہیں برسا دے، پہاڑوں میں برسا دے، جنگلوں میں برسا دے، لیکن یہاں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اس بندے کی، فرمایا دیکھیں انسان کتنا جلد باز ہے، مل گیا ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا پھر بھی پریشانی، نہ ہو تب بھی پریشانی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو پہاڑوں کی طرف اور جنگلات کی طرف موڑ دیا اور وہاں برسنے لگ گئے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسکراہٹ حقیقی تھی، سچی تھی، کوئی جھوٹی نہیں تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکرانا کسی کے ساتھ کسی کا مذاق اڑانا نہیں تھا۔ تو ہمارے سامنے چند باتیں آج کے اس پہلو کے سامنے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے۔ نمبر 1، مسکرانا چاہیے، مسکراہٹیں بکھیرنی چاہیے، ایک دوسرے سے ملیں، تبسم کے ساتھ ملنا چاہیے، تجمہوں کے ساتھ نہیں، غضب کے ساتھ نہیں، ناراض کے ساتھ کے نہیں، ناچاکی کے ساتھ نہیں، منہ پھیر کر نہیں، تیوری چڑھا کر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مسکرا کر ملے۔ فرمایا مسکرا کے ملیں گے تو صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کا انداز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی نظر آتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھیں بھی نظر آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے نہیں ہنستے، آپ سے لوٹ پوٹ نہیں ہوتے، آپ گر نہیں پڑتے، ایسا نہیں تھا جس طرح عام طور پر ہوتا ہے، لوگ ہنستے ہیں تو ہنسی میں گر پڑتے ہیں، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہنسی اور مسکراہٹ سچی تھی، حقیقی تھی، ہر دیکھنے والا اور ملنے والا جو بھی تھا وہ اس بات کا اعتراف کرتا تھا۔ ہماری بھی مسکراہٹیں دکھلاوے والی نہ ہوں، لوگوں کے لیے صرف دیکھیں، ایسے منہ پر مسکراہٹیں جھوٹی نہیں لانی، حقیقی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، مسکراہٹیں ہوں لیکن اس کے ساتھ کہا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، یعنی اتنا نہیں اونچا ہنستے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تالو نظر آئے، ایسا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنانا چاہیے، مسکرائیں، مسکراہٹیں بکھیریں اور اللہ تعالیٰ سے صدقے کا ثواب بھی لیں، محبتیں پیدا کریں اس طریقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔